نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدعاء مخ العبادة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آپ احباب کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیات کریمہ تلاوت کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. ان میں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی اہمیت اور دعا کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. عزیزان گرامی، دعا کے بارے میں اللہ کے تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کئی فرامین مبارکہ موجود ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام میرے بندے میرے بارے میں آپ سے جب سوال کریں تو آپ میرے بندوں سے یہ بات ارشاد فرمائیں فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں اتنا ان لوگوں کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، کہ جب وہ مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. پھر فرمایا کہ فلیستجیبوا لی، کہ لہٰذا وہ بھی میری بات کو اپنے دل سے سنیں. ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر ایمان لے کے آئیں. لعلہم یرشدون، تاکہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کے اوپر ہدایت کی طرف ان لوگوں کی رہنمائی کی جائے. تو دیکھیں قرآن کریم کے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو ضرور سن لیتا ہوں. قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے پروردگار کو چھپ چھپ کے اور گر گڑا کر عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارو. انہ لا یحب المعتدین، بے شک کہ اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو پکارنے اور اپنے آپ سے مانگنے کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، تو جو چیز اس کے لیے مناسب ہوتی ہے، جو چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، جو چیز اس کے لیے اچھی ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں وہ چیز اس کو عطا فرما دیتا ہوں. اور آگے اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، شمار کرنا شروع کر دو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو کوئی بندہ گن نہیں سکتا. ان الانسان لظلوم کفار. آگے بات ارشاد فرمائی کہ بے شک انسان جو ہے یہ بڑا بے انصاف ہے، یہ بڑا ہی ناشکرا ہے، یہ بڑی ناشکری کرنے والا ہے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ گلہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ہے، یہ انصاف نہیں کرتا. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل کا، انصاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن انسان کیا ہے کہ وہ بے انصافی کرتا ہے، وہ عدل و انصاف کو اپنے پسے پشت ڈال دیتا ہے. ان الانسان لظلوم کفار. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آن ہر گھڑی ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ علی کل حال، جس حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے، ہر اس حال میں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلے تنہائی میں یاد کریں گے تو اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے۔ اگر ہم مجمع میں، مجلس میں، محفل میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کریں گے، اللہ پاک کی توحید بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کو بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں اگر ہم ان کا تذکرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں مجھے اور آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہم یہاں زمین پر بیٹھ کر، ہم یہاں پر فرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں عرشوں کے اوپر میرا اور آپ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مقدس میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور فرمایا تمہارے پروردگار نے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے، ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک کہ جو لوگ تکبر کی وجہ سے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری عبادت نہیں کرتے، مجھے پکارتے نہیں ہیں، تکبر کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو کر کے جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ کون شخص جہنم میں داخل ہوگا؟ جو تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا کہ میں کیوں مانگوں، اللہ رب العزت کو پتہ یہ میرے کیا حالات ہیں، یوں اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے اللہ پاک سے نہیں مانگتا، عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے ساتھ سختی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ پھر شخص ان قریب جہنم کے اندر ذلیل اور رسوا ہو کر کے داخل ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر اپنے آپ کو پکارنے کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے کے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کی دعا ہمیں سکھلائی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں داخل ہونا، اس کی دعا الگ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی ہے۔ گھر سے نکلنا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الگ دعا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طرح مسجد سے باہر نکلنے کی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اور اللہم انی اسألک من فضلک۔ اسی طرح سونے کی دعا، اور سوتے ہوئے جو شخص اپنی نیند کے اندر ڈر جاتا ہے، اس موقع کی دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ اور پھر سونے کے بعد جب انسان اٹھتا ہے اور اٹھنے کی جاگنے کی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور جس وقت ہم کھانا کھانے لگتے ہیں، کھانا کھانے کی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور جب ابتدا میں بسم اللہ کوئی شخص بھول جاتا ہے اور درمیان میں جب اس کو یاد آتا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور مسلمین یہ دو طرح کے الفاظ حدیث مبارکہ کے اندر ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع محل کی دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگیں، اور جو دعائیں موقع محل کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی ہیں ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔